اب میں ملتمس ہوں جناب شعیب مدنی صاحب سے جو کہ شعور فورم کے بانی ہیں اور وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے فورم کے حوالے سے مختصر تعارف پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اچھا، یہ غیر رسمی سی مجھے جو ہے محفل نظر آئی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ رسمی گفتگو نہیں ہو رہی ہے اور ایک انداز جو ہے وہ اس دینی محفل کا بدلا ہے، اور یہاں پر تبدیلی کی بات بھی پہلے ہمارے دوستوں نے کی، نظام کی تبدیلی کی بات بھی کی، ملکی حالات پر بھی بات کی. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی تقریبات میں جب اس طرح کی گفتگو آ گئی تو یہ ایک اچھی بات ہے. یہ شعور کی بیداری جو نظر آ رہی ہے کہ لوگ جو ہے اس پہ بات کر رہے ہیں اور اسے اپنا موضوع بنا رہے ہیں. ڈیلیور کراچی فورم نے جو انداز اختیار کیا ہے قابل تحسین ہے اور ہماری عوامی سوچ کے مطابق ہے. پچھلے جو الیکشن گزرے تو اس میں مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنی سیٹ پر ایک گیلپ سروے کروایا تو مجھے وہ پڑھنے کا موقع ملا. تو جب میں نے اس کو پڑھا تو اس میں دیکھ رہا ہوں کہ سوالات پوچھے گئے بہت سارے لوگوں سے، مختلف طبقوں سے، عورتوں سے، مردوں سے. تو جو سوالات پوچھے گئے تو اس میں زیادہ تر لوگوں نے جو اپنے مسائل بتائے اور جنہیں اس کا حل چاہیے تھا، جن مسائل کا، وہ کیا تھے؟ وہ تھا پانی کا مسئلہ، وہ تھا گیس کا مسئلہ، وہ تھا بجلی کا مسئلہ، وہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، یہ ایک ان کا مسئلہ تھا. تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ان تمام مسائل کو ایک طرف رکھیں اور تعلیم کے مسئلے پر جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ملک میں تعلیم کو عام ہونا چاہیے، تعلیم کم ہے، شعور کم ہے، وہ کتنے پرسنٹ ہوں گے؟ یعنی 98% ایک طرف اور صرف 2% لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ پاکستان میں تعلیم کو عام ہونا چاہیے. اور یہی صورتحال ہمارے پورے بجٹ کی بھی ہے. تو ڈیلیور کراچی فورم جو ہے وہ عام ویلفیئرز کی طرح کام نہیں کر رہا، بلکہ ڈیلیور کراچی فورم جو ہے وہ لوگوں میں شعور بیدار کر رہا ہے، اور وہ شعور نظام کے حوالے سے ہے. وہ شعور جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اب ہم سب وہ باتیں جاننے کی کوشش کریں جو آج سے پہلے ہم نہیں جانتے تھے. معذرت کے ساتھ پہلے بلکہ اب بھی ہمارے ممبروں پر، ہماری اسکرین پر جب بھی علماء آتے ہیں تو علماء نے فضائل اور مناقب ہی بیان کیے. میں نے اپنی زندگی میں بہت کم مسائل پر، معاملات پر گفتگو سنی اور ترغیب دلاتے ہوئے دیکھا. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. آپ 22 کروڑ کا پاکستان ہے اور سارے ہی مسلمان ہیں اور سب ہی اسلام سے محبت کرتے ہیں. اس کے باوجود کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تنظیموں کو کتنے ووٹ ملتے ہیں؟ 20، 25، 30 لاکھ ووٹ. ساری اسلامی تنظیمیں، جتنے مکاتب فکر ہیں، جتنے مسالک ہیں، جتنے ناموں سے ہیں، ان سب کو اتنے ووٹ ملتے ہیں. تو کیا یہ سارے لوگ کیا اسلام پسند نہیں ہیں؟ نہیں ہیں. تو کیوں یہ اسلام کو ووٹ نہیں دیتے؟ اس لیے کہ وہ کنونس نہیں ہیں کہ اسلام انہیں کیا دے گا. ابھی تک جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ قبر کے بعد یہ شروع ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. لیکن اسلام دنیا میں کیا دے رہا ہے، آپ کی دنیا کی زندگی میں کیا فرق لائے گا، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے. ہم نے بات نہیں کی، ہم نے کنونس نہیں کیا، ہم نے لوگوں کو اسلام کے اجتماعی نظام کو السٹریٹ کر کے نہیں دکھایا، انہیں اس طرح سے محسوس نہیں کرایا کہ وہ ٹینجیبل صورت میں ہو، وہ اسے ٹچ کر سکیں، اسے فیل کر سکیں، اسے محسوس کر سکیں، اور پھر اسے ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں اسلام کا سیاسی نظام چاہیے، ہمیں اسلام کا معاشی نظام چاہیے، ہمیں اسلام کا نظام عدل چاہیے. یہ صورتحال نہیں پیدا ہو سکی. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس پر بات ہی نہیں کی، ہمارے لوگوں نے بات نہیں کی. اور معذرت کے ساتھ اب بات شروع ہوئی ہے تو یہاں پہ کنفیوژنز ہیں، انتہا کی کنفیوژنز. کوئی کیا بول رہا ہے، کوئی کیا بول رہا ہے. میں آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں. ٹی وی پر ایک پروگرام ہو رہا ہے، ٹاک شو ہو رہا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائٹل جو ہے وہ پی ایچ ڈی اسکالر کا، ڈاکٹر کا ہے، اور وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر کوئی مسلمان 30 روزے رکھے گا اسے ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا. اور سب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یعنی سائنٹزم کا مقابلہ جو ہے ہم اس طرح سے کر رہے ہیں، اور یہ کیا ہو رہا ہے کہ اس سے کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے.
کنفیوژن جب پیدا ہوگا تو ہمارے نوجوان جو ہمارے بچے ہیں جب وہ ایک طرف دلیل ریشنالٹی کو دیکھیں گے اور دوسری طرف جب اس طرح کی کمزور دلائل کو کمزور باتوں کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے نہیں ہمارے مولانا کو کچھ نہیں پتا, یہ سب ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, مذاق ہے. ارے بھائی 30 دن جو روزے رکھے گا تو اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا. اچھا تو عورتیں کیسے رکھیں گی 30 روزے؟ عورتیں تو 30 روزے رکھ ہی نہیں سکتی, ان کے ساتھ تو اپنے بایولوجیکل میٹرز ہیں, شریعت نے ان کو ڈسکاؤنٹ دیا ہوا ہے, وہ کیسے روزے رکھیں گی؟ تو آپ کی دلیل یہاں پہ کاؤنٹر ہو گئی. تو یہ جو صورتحال ہے اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. ہمیں اپنے علماء, اپنے اسپیکرز, اپنے لوگوں کو اکوپڈ کرنا ہوگا, انہیں یہ ہتھیار دینا ہوگا کہ ایک وقت تھا جب فلسفے کا دور تھا تو امام غزالی اور ان جیسے اور بہت سے علماء نے اس کا مقابلہ کیا اور فلسفے کو فلسفے سے رد کیا. آج ریشنالٹی کا دور ہے, آج عقلیات کا, بلکہ عقلیات سے بھی آگے محسوسات کا دور ہے. تو اس کو اسی انداز میں سیکھنا ہوگا اور اس کا جواب اسی انداز میں دینا ہوگا. ڈی کے ایف کے ساتھ الحمدللہ ہم نے ایک اور کام کا بھی آغاز کیا ہے. یہ سارے ہی دوست جو یہاں پہ بیٹھے ہیں اور جنہوں نے مجھ سے پہلے گفتگو کی وہ سب ڈی کے ایف کا ہی پارٹ ہیں. اور الحمدللہ ہم نے جو ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم بنانے جا رہے ہیں شعور کے نام سے. اور اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے 2 اہم مقاصد ہیں. ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہم اپنے علماء کو وہ ہتھیار پرووائڈ کریں, انہیں عقلی دلائل سے اکوپڈ کریں, انہیں جو ویسٹ کی جانب سے نظریات, کیونکہ وہ سپر پاورز ہیں, وہ اپنے نظریات کو اپنی پوری قوت کے ساتھ اسلامی معاشروں میں نافذ کر رہے ہیں. سپر پاورز اپنے پوری آئیڈیاز کو یہاں پہ لے کے آئے ہیں, اور لاشعوری طور پر ہم مسلمانوں نے بہت سارے ویسٹرنائز آئیڈیاز کو, نظریات کو قبول کر لیا ہے اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے. تو ہم پہلے حصے کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی اکیڈمک لیول پر علماء کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ ایک ویب سائٹ بھی بنا رہے ہیں اور کتابیں بھی لکھ رہے ہیں اور ایک فورم کریٹ کر رہے ہیں جہاں پر اس طرح کا مواد تیار کیا جائے گا جو ہمارے نئے آنے والے علماء ہیں وہ اس سے اکوپڈ ہو سکیں اور وہ پھر اس مغربیت کا, اس جدیدیت کا مقابلہ کر سکیں صحیح انداز سے, تاکہ جو ہماری نوجوان نسل الحاد کی طرف جاری ہے وہ رکیں. اور دوسرا اس کا جو پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم عوام میں شعور کو بیدار کریں. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہماری عوام جو ہے وہ مرعوب ہو رہی ہے. بہت سارے میڈیا پر ایسے اسکالرز آ جاتے ہیں جو آ کر ادھر ادھر آئیں بائیں شائیں ایلوژنز پھیلا رہے ہوتے ہیں, وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے میڈیا پر بھی بیرونی ذرائع سے بھی کچھ پریشر ہوتا ہے یا کچھ پیسوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے جنہیں بلانا ضروری ہوتا ہے. بٹھاتے ہیں ان نالائکوں کو اور وہ نالائک آ کر وہاں بیٹھ کر کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں, ایلوژن پیدا کر رہے ہیں اور پوری قوم کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں. نوجوان نسل جو ہے وہ اپنے نظریات چھوڑ کر کسی اور کے نظریے کو اختیار کرنے کی طرف جا رہی ہے, مرعوب ہو رہی ہے. تو ہمارا دوسرا جو پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو, اپنی عوام کو اس مرعوبیت سے باہر نکالیں اور مغرب پر, جدیدیت پر, اس ماڈرنائزیشن پر معقول اچھے طریقے سے جو ہے وہ تنقید جو ہے وہ کی جا سکے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس فورم کے ذریعے بھی, ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے آئندہ کچھ دنوں میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتے رہیں گے. میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ اسے جسٹ شیئر کریں آگے اور اسے پھیلائیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ میڈیا حکومتوں کے پاس ہوتا تھا, بڑی بڑی کمپنیوں کے پاس ہوتا تھا, کارپوریٹ اس کو آپریٹ کرتے تھے, لیکن اب یہ ہے کہ یہ میڈیا ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا ہے. سوشل میڈیا, چھوٹی اسکرین اور بڑا دائرہ ہے جس کا, تو اس چھوٹی اسکرین سے ہم فائدہ اٹھائیں جس کا دائرہ اب بہت وسیع ہے. اب سارے میڈیا فیل ہو گئے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ڈی کی ایف کی بھی ساری چیزیں آپ صرف شیئر کر دیا کریں, اور جو شعور.pk کی جانب سے بھی آپ کے پاس میسیجز آئیں تو آپ اسے بھی ضرور فارورڈ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک کام پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے.